بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ ملک میں ایک بار پھر سے 1997 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ کو پریشر میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف عدالت وہ درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے، مختلف فریقین کو سنا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں شہباز شریف صاحب خطاب کرتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی وہ کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آئین پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں انہوں نے وہ تقریر کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ روز سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما مسلسل عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، خصوصاً اس فیصلے کو لے کر جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ سامنے آیا تھا، 27 صفحات پر مشتمل وہ نوٹ جس میں 4-3 کے فیصلے کا وہ ذکر کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے اب یہ محاذ بہت بڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ محاذ وہ تمام مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے سنبھال رکھا ہے اور باری باری آ کر اس پر وہ بات کی جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آئین کا آرٹیکل 254 موجود ہے جس کے سہارے جس کی چھتری کے نیچے یہ تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ انتہائی غیر معمولی حالات میں۔ وہ غیر معمولی حالات کیا ہیں وہ بھی اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، اس کی تشریح میں، وہ یہ کہ جنگ زدہ ماحول ہو یا کوئی قدرتی آفت خدا نہ خواستہ ایسی ہو کہ یہ آئینی قدم اٹھانا انتہائی ناممکن ہو جائے، تو پھر آئین کا آرٹیکل 254 اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کی حکومت 90 دن گزر جانے کے بعد بھی انتخابات کروانے پر راضی نہیں ہے، بلکہ اب یہ اکتوبر میں الیکشنز کروانے کی وہ بات کی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ اکتوبر میں بھی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے۔ اور اس کی جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشی صورتحال صحیح نہیں ہے اور سیکیورٹی صورتحال صحیح نہیں ہے۔ تو آئین کی خلاف ورزی تو آپ کی جماعت کر رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی تو آپ کی حکومت کر رہی ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ آپ کی حکومت وہ کر رہی ہے، تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آئین ہر پاکستانی کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے اور وہ ہر پاکستانی کو تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن یہاں پر تو پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہاں پر تو اغوا کیا جا رہا ہے، یہاں پر تو وہ ماورائے عدالت اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شخص کہاں پر ہے۔ اظہر مشوانی کی مثال ہمارے سامنے ہے، 6 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اظہر مشوانی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کس کی حراست میں ہے، اس کے خلاف کیا کیس ہے اور کیوں اٹھایا گیا اور کس نے وہ اٹھایا ہے۔ تو آئین شکنی تو پھر آپ کی جماعت کر رہی ہے۔ الیکشنز جائیں بھاڑ میں، آئین پاکستان جائے بھاڑ میں، قومی اسمبلی جائے بھاڑ میں، 22 کروڑ عوام جائیں بھاڑ میں۔ آپ نے تو صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھنا ہے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی قانون سازی کرنی ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن سے ایک جماعت بھاگے گی۔ کون سی جماعت بھاگے گی یا کون وہ الیکشن سے بھاگے گا اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن فی الحال آپ کی جماعت الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں کیونکہ آپ خوف زدہ ہیں، آپ کی جماعت خوف زدہ ہے کہ عمران خان اس وقت جس مقبولیت کے عروج پر ہے تو آپ کی جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپ خوف زدہ ہیں، آپ الیکشن کروانے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بات باقاعدہ طور پر کہی گئی، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ جب تک عمران فتنے کو کچلا نہیں جائے گا تو الیکشنز نہیں ہوں گے۔ یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اس نہج پر ہم آ چکے ہیں، یا تو یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ تو جہاں پر پھر بقا کی جنگ شروع ہو جائے وہاں پر تو بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے پھر کوئی قانون نہیں دیکھا جاتا، پھر کوئی آئین نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے، قتل کی دھمکی ہے، یہ تو مار دینے کی وہ دھمکی دے رہے ہیں۔
اور یہی بات مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی جب تک پلڑے برابر نہیں ہوں گے ترازو کے تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، اور جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ پاناما ریفرنس میں آپ کے والد میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نااہل ہوئے، کیسز ان کے خلاف کھلے، ایون فیلڈ کیسز جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. آپ کی گورنمنٹ آئی ہے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس کے بعد سے پھر آپ کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. عدلیہ پر آپ نے محاذ کھول رکھا ہے. جب تک فیصلے آپ کے حق میں ہوں تب تک تو بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ جب رات 12 بجے کھولی تھی تب تو بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی تھیں، کہا جا رہا تھا کہ جی قانون کی بالادستی ہے، قانون اپنی عملداری جو ہے وہ دکھا رہا ہے. آج وہی عدلیہ جو ہے اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا تو اسی عدلیہ پر آپ تنقید کر رہے ہیں، اسی عدلیہ کو جو ہے آپ نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. شہباز شریف صاحب اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے تب تک بات نہیں ہوگی جب تک قوم کے سامنے آ کر معافی نہیں مانگتے. ٹھیک ہے، کس چیز کی معافی مانگی جائے؟ کیا ان کے خلاف ایون فیلڈ کیس ہے؟ کیا ان کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہے؟ کیا ان کے خلاف رمضان شوگر ملز کا کیس ہے؟ کیا ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ہے؟ یا ان کے خلاف جو ہے وہ رنگ روڈ کے ٹھیکے میں خرد برد کا کیس ہے؟ یا موٹر وے کے ٹھیکوں میں جو ہے وہ کک بیکس کا کیس ہے؟ کس بات کی وہ عوام سے معافی مانگیں؟ ایک کیس جو ہے وہ آپ نے ان پر بنایا توشہ خانہ کا، وہ کیا ہے کہ توشہ خانہ سے گھڑی لے کر بیچ دی. گھڑی قانونی طریقے سے لی گئی، بیچنا یہ اس پر جو ہے وہ آپ نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جی گھڑی بیچ دی، خانہ کعبہ کے ماڈل والی انہوں نے گھڑی بیچ دی. آپ لوگوں نے تو پورا پاکستان بیچ دیا. آپ لوگوں نے تو 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کو بیچ دیا، گروی رکھ دیا. اس پر آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی گئی ہے. تو کس چیز کی معافی مانگیں عمران خان صاحب قوم سے آ کر؟ تو یہ تمام تر جو ہے وہ باتیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے کی گئیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کتنے بھی نوٹس ملتے ہیں اسے آنن فانن رات کے اندھیرے میں مختلف عدالتوں میں ایکسٹینشن ملتی ہے. عمران خان صاحب تو اپنے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے، وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد بھی گئے جہاں پر ایک تماشا آپ کی حکومتیں، وفاقی حکومتیں وہاں پر کھڑا کیا. اس کے علاوہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے، اس کے علاوہ وہ ATC میں بھی پیش ہوئے. تو کس کیس میں وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں؟ حفاظتی ضمانت وہ لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ تھوک کے حساب سے آپ کی گورنمنٹ نے ان پر کیسز بنا دیے ہیں. کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتقامی کارروائی کا ہمیں نشانہ بناتے تھے. آپ کے رہنماؤں کے خلاف اگر کوئی کیسز تھے تو کسی پر 1 پرچہ تھا، کسی پر 2 پرچے تھے میکسیمم. عمران خان صاحب پر کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں؟ 143 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں 40 ایسے ہیں جن میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں. تو اگر ضمانتیں مل رہی ہیں تو عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں. یہاں پر کمر درد کا بہانہ بنا کر عدالت میں کون پیش نہیں ہوتا تھا یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی تقریب تھی اس دن ان پر فرد جرم عائد ہونے کے لیے جا رہی تھی، تو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر ملک سے کون فرار ہو گیا یہ بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب 5 سال جو ہے وہ عدالتیں انہیں بلاتی رہی ہیں، انہیں اشتہاری قرار دیا گیا لیکن وہ پاکستان نہیں آئے ہیں. کب پاکستان آئے ہیں؟ جب ان کی اپنی جماعت کی یہاں پر حکومت موجود تھی. بیرون ملک بیٹھ کر وہ سینیٹر منتخب ہوئے، یہاں پر آ کے انہوں نے حلف اٹھا لیا. تو عدالتوں کا مذاق کون بنا رہا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان ایک سٹنگ خاتون جج کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ زبان پر آ نہیں سکتے. مریم نواز صاحبہ ورکرز کنونشن میں سٹنگ ججز کی باقاعدہ تصاویر لگاتی ہیں، تصاویر دکھا کر انہیں تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، انہیں بائسڈ قرار دیتی ہیں، ان پر جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیتی ہیں. وہاں پر تو کسی عدلیہ کا مذاق نہیں بنایا جا رہا، وہاں پر تو کسی جج پر جو ہے وہ تنقید نہیں ہو رہی. یہاں پر دوہرا معیار پھر آخر کیوں ہے؟ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آج ایک لاڈلا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے اور قانون اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا. جس نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے یہ وہی لاڈلا ہے جس نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا تھا. سپریم کورٹ پر کس نے حملہ کیا تھا یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے پتھراؤ کیا گیا تھا.
ججز کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا تھا، سپریم کورٹ کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا تھا، جسٹس قیوم مرحوم والا جو ہے وہ معاملہ کسی کو بھولا نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اپنے حق میں فیصلے لیے جاتے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم قانون سازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ قانون سازی کیا ہے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا گیا ہے۔ اس بل کے مطابق از خود نوٹس کا فیصلہ 3 سینئر ججز کریں گے۔ 3 رکنی سینئر ججز کی کمیٹی از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی۔ ترمیمی بل کے تحت از خود نوٹس کے خلاف اپیل کا حق ہوگا اور 30 دن میں اپیل دائر ہو سکے گی اور اپیل کو 2 ہفتوں میں فکس کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے جو سو موٹو لینے کا اختیار ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ تمام تر قانون سازی ہے جو یہ منتخب نمائندے صرف اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔ عوام کی خدمت کے لیے کیا قانون سازی ہوئی ہے، عوام کے لیے کیا فیسلٹیز یا انہیں کیا ایز پرووائڈ وہاں پر بیٹھ کر کی گئی ہے۔ عوام تو آٹے کی لائنوں میں لگ کر خوار ہو رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ 8 لوگ اب تک، رمضان المبارک شروع ہوا 7واں روزہ ہے اور 8 لوگ اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں صرف آٹے کے حصول کی خاطر۔ تو یہ پاکستان کا حال آپ نے کر دیا ہے، اور قانون سازی آپ کر رہے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے، قانون سازی آپ کر رہے ہیں صرف اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ بل جو ہے وہ ایوان میں پیش کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں باقاعدہ طور پر اس بل کی جو ہے وہ منظوری دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جی سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پر عدلیہ کی جانب سے، عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صرف ایک سادہ سا سوال ہے جس کا ہم نے جواب ڈھونڈنا ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشنز کی تاریخ آگے کر سکتا ہے، اس میں توسیع کر سکتا ہے یا نہیں، کیا الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اس موقع پر بڑے اہم ریمارکس عدالت کی جانب سے جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں انتخابات جو ہے وہ آگے کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ انتخابات آگے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ بہت ہی کوئی ناگہانی صورتحال ہو گئی ہے، بہت ہی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو گئی ہے تو پھر یہ انتخابات جو ہے وہ آگے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل اس موقع پر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی عدالتی فیصلہ اگر 4-3 کا ہو تو کسی حکم کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ سامنے آیا تھا اس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، جس طرح سے پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پر بات کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی حکم کا وجود ہی نہیں ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، عدالتی حکم نہیں تھا تو صدر مملکت تاریخ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ تاریخ منسوخ کرنے کا ہے، یعنی مقدمہ وہ سن رہے ہیں جو الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی ڈیٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یکم مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے، یہ بتا دیں کہ آئین 90 دنوں میں انتخابات کرانے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سوال صرف ایک ہے عدالت کے سامنے اور وہ یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کا کیا اختیار ہے، کیا وہ اس تاریخ میں توسیع کر سکتا ہے، کیا انتخابات کو وہ آگے لے جا سکتا ہے، یہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ایک بڑی اہم اور اچھی تجویز دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے ججز کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دیتے ہیں، 5% کٹوتی انہوں نے کہا کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات کی گئی کہ جی پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس، معاشی حالات ایسے ہیں کہ انتخابات کروانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ججز نے کہا کہ جی تنخواہوں میں 5% کٹوتی کر دیتے ہیں، آپ کے پاس الیکشن کروانے کے پیسے آ جائیں گے، آپ الیکشن کروا دیں۔ یہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ عام ریمارکس دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات کی تفصیلات تھیں وہ بھی ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں، اور ان تفصیلات کے مطابق عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں، صرف اسلام آباد میں 29 مقدمات درج ہیں۔ پولیس کے 28 اور ایف آئی اے کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان کے خلاف 1 مقدمہ درج ہے، 7 مقدمات تفتیش کے مراحل میں ہیں اور 20 مقدمات ٹرائل کورٹ میں ہیں۔ اس وقت حکومت قانون سازی جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور وہ قانون سازی جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے آپ کو بیل آؤٹ پیکیج نہیں مل رہا،
IMF مختلف شرائط جو ہے وہ عائد کر رہا ہے، لیکن وہ بھی تمام تر ملبہ ڈالا جاتا ہے عمران خان کی حکومت پر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کہ جی انہوں نے معاملات خراب کیے تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ 1 سال ہو چکا آپ کی حکومت کا آئے ہوئے، کیا کیا آپ نے اب تک؟ کچھ کہاں کہیں پر تھوڑی سی بہتری تو دکھائی دیتی، لیکن یہاں پر تو حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر تو معیشت جو ہے وہ مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ لائن پر آ چکا ہے، بلکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں چل رہی ہیں ان کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ان خبروں کو جو ہے وہ غلط قرار دیتے ہیں، آپ انہیں افواہیں قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم بچ جائیں کسی طریقے سے اور اس کے لیے ہم قانون سازی کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔